بالکل خاموش رہا ہوں. کیوں؟ میرا کوئی بیان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. مجھ سے اخبارات والے بھی چاہتے رہے کہ آپ بھی کوئی بیان دیں، میں نے نہیں دیا. ٹی وی والے چاہتے رہے، مختلف چینلز کے لوگ، میں نے نہیں دیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اصلاً قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، فقہ کا طالب علم ہوں ہی نہیں. یہ اسپیشلائزیشن ہماری دنیا کے اور میدانوں میں تو ہے. مذہب کو سمجھ لیا گیا یتیم، جس نے 4 لفظ پڑھ لیے گویا کہ وہ ہر اعتبار سے رائے دینے کا جو ہے اہل ہو گیا. میں مثال دیا کرتا ہوں، بعض لوگ آ کر میرے پاس مجبور کرتے اس معاملے میں رائے دیں، آپ دیں. میں نے کہا بھائی میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. نہیں جی آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ قرآن مجید کا. میں نے کہا دیکھیے یہ آنکھ ہے اور یہ کان ہے، کتنا فاصلہ ہوگا؟ 3 انچ ہوگا. لیکن کان کا ڈاکٹر علیحدہ ہے، آنکھ کا علیحدہ ہے. آپ کبھی آنکھ والے کو کان دکھاتے ہیں؟ ڈاکٹر تو وہ بھی ہے، MBBS تو وہ بھی ہے. آنکھ والے کو کان نہیں دکھاتے، کان والے کو آنکھ نہیں دکھاتے. تو میرا یہ فیلڈ نہیں تھا. میں نے فقہ کی تحصیل نہیں کی ہے، تعلیم حاصل نہیں کی ہے. میں تو قرآن کا فلسفہ، قرآن کا فکر، قرآن کی ہدایت، قرآن کی حکمت، قرآن کیا مقاصد سامنے لاتا ہے، قرآن ہماری کیا ذمہ داریاں بیان کرتا ہے، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، یہ پیغام، اس کے سمجھنے سمجھانے، پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے میں نے اپنی زندگی جو ہے صرف کی. اور میں مطمئن ہوں، خوش ہوں، شادم زندگی خیش، یہ کار کردم. میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، مجھے توفیق دی کہ میں یہ کام کر سکوں. کہ فقہ میرا موضوع نہیں ہے. خاص طور پر یہ قانون جو ہے اس سے بھی میری ذہنی مناسبت نہیں ہے. خاص طور پر کوڈیفائیڈ قانون، فلاں دفعہ کی فلاں شیخ کی فلاں شیخ جو ہے. اب اس میں بھی میں نے جب یہ آیا تھا بل وغیرہ تو میں نے کوشش کی. اب ذرا سوچئے، ان 1860 کے ایکٹ نمبر 45 کی دفعہ 365 کے بعد جو ہے ایک شق کا اضافہ کیا گیا 365 بے کا. بھائی پہلے تو 1860 کا قانون نکالو، اس کو دیکھو کیا مصیبت تھی، اس میں وہ شق کون سی ہے جس کے اضافے سے کیا تبدیلی ہو جائے گی. یا جیسے یہ کہ دفعہ 367 اسی ایکٹ میں دفعہ 367 کے بعد دفعہ 367 الف کا اضافہ کیا جائے. اب یہ سارے کے سارے یہ وکیلوں کا کام تو ہے، یہ جن کے پاس وہ سارے قانون لگے ہوئے ہیں، ان کی پوری لائبریریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ بیٹھ کے وہ دیکھیں کہ کیا تبدیلی ہو گئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ کہ میرا یہ مزاج، میری طبیعت جو ہے اس کے لیے وہ مشقت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی. لیکن دوسرا پہلو کیا تھا کہ مجھے یہ اطمینان تھا کہ اسلامی فقہ کے ماہرین بے شمار موجود ہیں ملک کے اندر، کوئی کمی تو نہیں ہے. یہ سینکڑوں ہزاروں مدرسے جو ہیں یہ فقہ ہی تو پڑھا رہے ہیں. یہاں سے نکل کر لوگ مفتی بنتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ مثبت طور پر اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دوبارہ قائم اور نافذ کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے. ان کے سامنے معلوم ہوتا ہے یہ مقصد ہے ہی نہیں. لیکن اسلام کے دفاع کے معاملے میں اگر اسلام میں کوئی نئی بات شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کی حفاظت کے لیے علماء کرام جو ہیں وہ سینہ سپر ہو جائیں گے. ختم نبوت کی مہر توڑنے کے لیے آئے، غلام احمد قادیانی آیا تو مقابلے کے لیے علماء آ گئے. 2 مرتبہ عظیم تحریکیں چلی ہیں، سن 53 میں پھر سن 74 میں، اور بالآخر اس ملک میں یہ فیصلہ ہو گیا. اور ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوا جو انتہائی سیکولر تھا، بھٹو کے ہاتھ میں، کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے. تو علماء اس دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے چوکس ہیں، چاق و چوبند ہیں.
اور ان میں اس کی استعداد ہے. ان کا رابطہ عوام کے ساتھ ہے. ہر جمعے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے. کوئی چھوٹی سی جلسی بھی کرنی ہو آپ کو تو آپ کو نہ معلوم کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اس کے اشتہارات دیجیے، پوسٹر لگائیے، کوئی ڈڈورا پٹوائیے، یہ کیجیے، کوئی شامیانے لگائیں، اس میں کرسیاں بچھائیں، دریا بچھائیں، اور پھر بھی چند لوگ. اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار میری، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے آ رہے ہیں لوگ. تو یہ جو ایکسپوجر ملتا ہے اس کی بنا پر ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. دفاع، دین کا دفاع، دین کی طرف سے مدافعت. اب یہ دو کام میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں بالکل. ایک ہے ڈیفنس، ایک ہے اوفنس. ڈیفنس میں دین کا دفاع ہے کہ کوئی غلط چیز، کوئی گمراہ کن چیز دین میں شامل نہ ہونے پائے. اس کے لیے صلاحیت بھی ہے بھرپور علماء کے اندر، اور اس کے لیے وہ چوکس بھی ہے. ہاں، جو آفنس ہے، باطل نظام کے خلاف حملہ کر کے اسے اپروٹ کر کے جڑ سے اکھیڑ کر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ان کی سوچ ہی نہیں ہے. اس کے کیا تقاضے ہیں، وہ کیسے کام ہو سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے کیا جائے، یہ ان کے دائرے سوچ اور فکر میں شامل ہی نہیں. لیکن دفاع کا تعلق جہاں تک جیسے کہ میں نے عرض کیا، مجھے یہ پورا اطمینان تھا کہ موجود ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ لازماً میں بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لے کر تو کچھ اپنا بھی نام شامل کرا دوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا حسن ظن علماء کرام کے ساتھ تھا اور ہے، اس کا بھرپور مظاہرہ علماء نے کیا ہے. جس طرح سے تمام مکاتب فکر، تمام فرقوں، جن کو ہم کہتے ہیں فرقوں کے علماء نے ٹاپ کی قیادت میں بھائی ایک زبان کہا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. اور بعض حضرات نے بہت ہی محنت کر کے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو مضمون لکھا ہے مختصر سا، لیکن وہ بہت اہم ہے، وہ چشم کشا ہے. اور یہ ہے کہ شہد شاہد من اہلھا والی بات ہے. یہ گھر کا فرد ہے، گھر کا بھیدی ہے. یہ چونکہ اسی شریعت کورٹ کے اندر رہے ہیں، پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں رہے ہیں، 27 برس انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو قانونی منہ شگافیوں سے واقف ہے. مفتی ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ قانون کی منہ شگافی جس طریقے سے ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. ان کا وہ تو گویا کہ ان کا فن ہے خاص. تو انہوں نے بھی، اور مولانا قاری محمد حنیف جالندری نے بھی جو مضامین لکھے ہیں، واقعتاً یہ ہے کہ بہت بہت عمدہ، بہت چشم کشا، بہت انفارمیٹیو، بہت ایجوکیٹو. اگرچہ تھوڑا سا شکوہ مجھے ان حضرات سے یہ ہے کہ انہوں نے دیر کی ہے اس معاملے میں. ہمارے ہاں ایک خاص ٹی وی چینل لگا ہوا تھا اس کام کے اندر، اور وہ اخبار ڈیلی جو ہے لگا ہوا تھا اس کام کے اوپر، پورے صفحے کے. وہ آپ کو یاد ہوگا. یہ حضرات خاموش رہے. انہیں میدان میں آ جانا چاہیے تھا، کھل کر بات کرنی چاہیے تھی. اب جو کی ہے پہلے کیوں نہیں کی؟ ایک اور کوتاہی بھی ہے علماء کی، بہت بڑی کوتاہی ہے. ایک دوسرا بل جو آنے والا ہے، اور وہ بل واقعتاً حقوق نسواں بل شمار کیا جا سکتا ہے. یہ اصل میں کام تھا علماء کا کہ یہ بل پیش کرتے. عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کو تیار ہے تو ان کے حق پر ڈاکہ نہیں پڑ رہا. لیکن علماء تو بولے نہیں آج تک اس پر. یہ جو نسل چلی آ رہی ہے، فلاں عورت کی شادی قرآن کے ساتھ ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب بیٹھے رہے ساری عمر. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری یہ لڑکی جو ہے کہیں اور جائے اور وہاں سے مطالبہ آ جائے کہ اس کا حصہ لاؤ وراثت کا. قرآن سے شادی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ضرورت تھی کہ علماء اس میں کھڑے ہوتے کہ غلط ہے یہ.
کریڈٹ لیتے کہ ہاں عوام کے اندر خواتین جو ہیں ان کے حقوق کے یہ پاسبان ہیں.